مذہب، معیشت اور محبت، بظاہر یہ تینوں بالکل الگ دنیایں ہیں، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ ان سب کے پیچھے ایک ہی انسانی سپر پاور کام کر رہی ہے؟ آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان سب کی بنیاد ایک ہی صلاحیت پر ہے: یقین کرنے کی صلاحیت۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ یہاں بات صرف مذہبی عقیدے کی نہیں ہو رہی۔ اچھا۔ جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر اسے ثبوت کے بغیر کسی چیز کو مان لینے سے جوڑتے ہیں، لیکن آج ہم جس تحقیق کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس تصور کو بہت وسیع کر دیتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز پرنسٹن یونیورسٹی کے ماہر بشریات آگسٹن فیونس کی تحقیق ہے۔ ان کے کام نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسان آخر یقین کیوں کرتے ہیں، یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا کیسے ہوئی، اور یہ ہمارے انسان ہونے کے تجربے کا اتنا مرکزی حصہ کیوں ہے۔ تو چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، فیوینس کے مطابق یقین کا مطلب ہے حال سے آگے سوچنے کی صلاحیت، ایسی چیزوں کا ذہنی تصور بنانا جو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، اور پھر اس تصور پر اتنا پختہ یقین کر لینا کہ وہ ہماری حقیقت بن جائے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں، یہ ایک مکمل وابستگی ہے۔ واہ، مکمل وابستگی، یہ تو بہت طاقتور لفظ ہے۔ یعنی جیسے کوئی سائنسدان اپنی تھیوری پر یقین رکھتا ہے، یا ایک آرٹسٹ اپنے ویژن پر، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہی ذہنی صلاحیت کی مختلف شکلیں ہیں؟ جی ہاں، فیوینس اسے بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نظریے، تجربے یا علم کے ساتھ پوری طرح محبت میں مبتلا ہو جانے جیسا ہے۔ یہ امید کرنے، خواب دیکھنے اور دنیا کو معنی پہنانے کی صلاحیت ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی معیشت چل سکتی ہے جو کاغذ کے نوٹوں کی قدر پر مشترکہ یقین پر قائم ہے، اور نہ ہی محبت جو ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل کی وابستگی پر یقین کا نام ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ عام طور پر جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں تو ذہن فوراً مذہب یا عقیدے کی طرف جاتا ہے۔ جی، لیکن فیوینٹ سے مطابق یہ تصور اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے۔ یہ صرف کسی دعوے کو مان لینا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ یہ کوئی غیر حقیقی یا محض خیالی چیز نہیں ہے۔ یقین کرنے کی صلاحیت ہمارے حیاتیاتی نظام کا اتنا ہی لازمی حصہ ہے جتنا کہ انگلیاں ہمارے ہاتھوں کا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ انگلیاں ہمارے ہاتھوں کا حصہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کوئی سافٹ ویئر نہیں جو ہم نے بعد میں انسٹال کیا ہو، بلکہ یہ ہمارے ہارڈ ویئر کا حصہ ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ جیسے انگلیاں ہمیں دنیا کو چھونے، پکڑنے اور اسے نئی شکل دینے کے قابل بناتی ہیں، ویسے ہی یقین کی صلاحیت ہماری ذہنی اور جذباتی دنیا کے امکانات کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہمیں ایسی حقیقتوں کو سمجھنے اور بنانے میں مدد دیتی ہے جو ہماری 5 حواس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ ہمارے سوچنے کے انداز، ہم چیزوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت کو ایک نئی وسعت دیتی ہے۔ تو اگر یہ صلاحیت اتنی ہی بنیادی اور ہمارے وجود کا حصہ ہے، تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہم میں پیدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے تھی یا اس نے وقت کے ساتھ ارتقا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمارے لاکھوں سال کے ارتقائی سفر میں چھپا ہے۔ فیبنس کے مطابق یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ یہ سفر 3 بڑے مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تخیل کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس تخیل سے ہم نے چیزوں کو معنی دینا شروع کیا، اور پھر ان معنی کو جوڑ کر منظم یقین کے نظام یعنی بلیف سسٹمز بن گئے۔ ٹھیک، تو اس کا آغاز تخیل سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ تخیل تو شاید دوسرے جانداروں میں بھی ہوتا ہے، جانور بھی خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو انسانی تخیل میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ جانوروں کا تخیل زیادہ تر ماضی کے تجربات یا پھر فوری ضرورتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ انسانی تخیل کی خاص بات یہ تھی کہ ہم ایسی چیزوں کا تصور کر سکتے تھے جو کبھی موجود ہی نہیں تھیں۔ ہم صرف یہ نہیں سوچتے تھے کہ کل یہاں شکار ملا تھا، بلکہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ اگر ہم اس پتھر کو اس طرح تراشیں تو ایک نیا بہتر اوزار بن سکتا ہے۔ یعنی مستقبل کو ذہن میں بنانا اور پھر اسے حقیقت کا روپ دینا۔ بالکل، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس نے انسانی ارتقاء کو ایک نئی سمت دی۔
جب ہمارے آبا و اجداد نے اوزار بنانے شروع کیے، خوراک کے نئے طریقے ایجاد کیے اور گروہوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کیا، تو ان کے ذہنوں اور سماجی ڈھانچوں میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ وہ صرف حال میں نہیں جی رہے تھے، وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اور اسی تخیل نے ہمیں دنیا کو مختلف انداز سے دیکھنے پر مجبور کیا۔ ذرائع میں ایک اور ماہر بشریات مورس بلاک کا حوالہ ہے، جی، جو کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ انسان صرف لین دین پر مبنی سماجی مخلوق سے آگے بڑھ گئے۔ یعنی ایسی مخلوق جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم مجھے یہ دو، میں تمہیں وہ دوں گا، اس سے آگے؟ جی، بلاک کہتے ہیں کہ ہم بیک وقت دو حقیقتوں میں جینے والی مخلوق بن گئے، ایک لین دین کی دنیا اور دوسری ماورائے یعنی ٹرانسینڈنٹ حقیقتوں کی دنیا۔ اس کی کوئی مثال؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ دو جانوروں کا رشتہ صرف لین دین کا ہو سکتا ہے، جیسے صفائی کے بدلے حفاظت، لیکن انسانوں نے اس سے آگے بڑھ کر دوستی، وفاداری اور خاندان جیسے تصورات بنائے۔ یہ تصورات صرف لین دین پر مبنی نہیں ہیں، ہے نا؟ یہ ایک مشترکہ یقین پر قائم ہے کہ ہمارا رشتہ اس لمحے سے بڑا ہے۔ واہ! تو ہم نے صرف بادل، گرج، بارش اور سیلاب کے درمیان سائنسی تعلق ہی نہیں جوڑا، بلکہ ہم نے یہ کہانیاں بھی بنائیں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، ان کے پیچھے کیا طاقتیں ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ ہم نے اپنے ارد گرد کی دنیا، موت جیسے پراسرار مظاہر اور دیگر جانداروں کے رویوں کو معنی دینا شروع کر دیا۔ بالکل، اور یہ معنی دینا ہی یقین کی بنیاد ہے۔ یہ تخیل اور یقین ہی تھا جس نے ہمیں اپنی اور اپنے ارد گرد کی دنیا کی نئی تشکیل کرنے کے قابل بنایا۔ ہم نے صرف دنیا کو قبول نہیں کیا، ہم نے اسے سمجھنے اور بدلنے کی کوشش کی۔ ذرائع میں بار بار ایک اصطلاح ہیومن نیش یعنی ہیومن نیچ کا ذکر آیا ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس پوری بحث کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بالکل صحیح سمجھے، یہ بہت اہم تصور ہے۔ حیاتیات میں نیش کا مطلب ہے وہ ماحول جس میں کوئی بھی جاندار رہتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے، جیسے مچھلی کا نیش پانی ہے، خوراک وغیرہ۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں یہ نیش صرف مادی اور ماحولیاتی نہیں ہے۔ تو ہمارا نش صرف جنگل، پہاڑ یا شہر نہیں ہے؟ نہیں، فیوینٹس کہتے ہیں کہ انسانی نیش تصوراتی، محسوس شدہ اور تعمیر شدہ بھی ہے۔ اچھا، یعنی انسان صرف اپنے ماحول میں رہتے نہیں، بلکہ اپنے مشترکہ تخیل اور معنی سازی کے ذریعے اسے مسلسل بناتے بھی ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں سمجھ رہی ہوں، جیسے ایک شہر صرف اینٹوں اور سڑکوں کا نام نہیں ہے، یہ ان قوانین، معاشی نظاموں اور کمیونٹی کے مشترکہ تصور پر بھی مشتمل ہے جو ہم سب مانتے ہیں۔ بہترین مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ پیسہ، حکومت، قوانین، شادی، یہ سب ہمارے مشترکہ یقین کی پیداوار ہیں۔ یہ ہمارے ہیومن نیش کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ چیزیں طبی طور پر موجود نہیں ہیں؟ نہیں ہیں، لیکن ان پر ہمارا یقین اتنا پختہ ہے کہ یہ ہماری طبعی حقیقت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پیسے کا ایک نوٹ خود تو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی قدر پر ہمارا مشترکہ یقین اسے دنیا کی سب سے طاقتور چیزوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یقین، ہمارے ثقافتی تصورات اور معنی صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتے، بلکہ یہ خود ہمارے جسموں اور ہماری حیاتیات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن یہی اس نظریے کا سب سے انقلابی اور مرکزی نقطہ ہے۔ فیونٹس اس سے بائیو کلچرل ایوولوشن کہتے ہیں۔ بائیو کلچرل؟ جی، یعنی یہ صرف ہماری تہذیب یا کلچر کا ارتقا نہیں تھا، بلکہ یہ چیز ہمارے جسموں اور ہماری بائیولوجی میں رچ بس گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ثقافتی تصورات اور یقین ہمارے اعصابی اور جسمانی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، لاکھوں سال تک پیچیدہ سماجی گروہوں میں رہنے، زبان استعمال کرنے اور مشترکہ عقائد پر عمل کرنے نے ہمارے دماغوں کی ساخت کو تبدیل کر دیا۔ ہمارے دماغ ایسے نظام کے طور پر ارتقا پذیر ہوئے ہیں جو سماجی طور پر بنائے گئے ڈھانچوں،
اداروں اور عقائد کو سمجھنے اور ان کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے بنے ہیں۔ اچھا۔ تناؤ یعنی سٹریس پر ہمارا جسمانی رد عمل، خوشی محسوس کرنے والے کیمیکلز کا اخراج، یہاں تک کہ ہمارے مدافعتی نظام پر بھی ہمارے سماجی اور ثقافتی یقین اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فطرت بمقابلہ پرورش یعنی نیچر ورسز نرچر کی بحث ہی بے معنی ہے۔ یہ تو فطرت اور پرورش کا لاکھوں سال پر محیط ایک رقص ہے جس نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یقین کا ارتقاء صرف ایک ثقافتی عمل نہیں بلکہ یہ ایک حیاتی ثقافتی عمل ہے۔ انسان کا دماغ اور جسم ایسے بنے ہی ہیں کہ وہ ہمیشہ زبان، سماجی اصولوں اور عقائد کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو اگر میں ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو سمیٹوں تو جو تصویر بنتی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یقین کرنے کی صلاحیت کوئی حادثہ یا ہماری پیچیدہ ذہانت کا کوئی ضمنی نتیجہ یعنی بائی پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ہونے کی تعریف کا ایک بنیادی اور لازمی حصہ ہے۔ جی، یہ وہ ارتقائی صلاحیت ہے جس نے ہمیں محض زندہ رہنے والی مخلوق سے بڑھ کر معنی تلاش کرنے اور دنیا کو نئی شکل دینے والی ہستی بنایا ہے۔ یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں، یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو ہماری بائیولوجی میں گہرائی تک پیوست ہے۔ یعنی جو چیزیں ہم خالصتاً ذہنی سمجھتے ہیں، جیسے ہماری معاشی تھیوریز یا محبت کے تصورات، وہ صرف خیالات نہیں ہیں۔ ہمارے دماغ اور جسم لفظی معنوں میں ان کی ضرورت محسوس کرنے کے لیے ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔ یہاں اور ابھی سے آگے کسی چیز پر یقین کے بغیر شاید ہم انسان ہی نہ ہوتے۔ اور اس بات کو سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی صلاحیت جہاں ایک طرف تعاون، تخلیق، آرٹ، سائنس اور امید کو جنم دیتی ہے، وہیں دوسری طرف یہی صلاحیت غلط ہاتھوں میں پڑ کر تقسیم، نفرت اور تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جب ہم کسی نظریے پر اندھا یقین کر لیتے ہیں تو ہم اس کے نام پر کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ جاننا کہ ہم یقین کیوں کرتے ہیں ہمیں اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ ہم مستقبل میں کیا یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے عقائد کا تنقیدی جائزہ لینے اور یہ فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے کہ کون سے عقائد ہمیں جوڑتے ہیں اور کون سے توڑتے ہیں۔ بالکل، یہ خود شناسی کی طرف ایک بہت اہم قدم ہے۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے دریچے کھول دینے والی رہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یقین کیا ہے، یہ کتنا وسیع ہے اور یہ ہماری انسانیت کی بنیاد کیسے ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ابھی صرف کیوں کی سطح کو ہی چھیڑا ہے۔ یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ وہ کون سے ٹھوس ارتقائی مراحل تھے جنہوں نے ہمارے ذہن کو اس قابل بنایا۔ جی، ہم نے ایک وسیع تصویر دیکھی ہے لیکن اس کی تفصیلات میں جانا بھی باقی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ انسانی ارتقاء کا ہمارے یقین کے نظام میں کیا عمل دخل ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر غور کرنے والے ہیں۔ آخر انسان ہونا کیا ہے؟ ہم ایک ایسی عجیب مخلوق ہیں جو ایسی چیزوں پر پوری تہذیبیں کھڑی کر دیتی ہے جن کا کوئی ٹھوس وجود ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ سوچیں، قانون، دیوتا، پیسہ۔ آخر ہم اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے جانور بنے کیسے ہیں؟ اور اس سوال کا جواب میرے خیال میں ارتقائی بشریات یعنی ایوولوشنری اینتھروپولوجی میں چھپا ہے۔ بالکل، اور اس کھوج میں ہماری رہنمائی کے لیے آج ہم پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر آف اینتھروپولوجی آگسٹن فیوونس کے کام کا سہارا لیں گے۔ ان کی تحقیق ایک بہت دلچسپ بات بتاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نے بس ثقافت سے سیکھ لی ہو، نہیں، بلکہ یہ ہمارے ارتقائی سفر کا، شاید ہمارے ڈی این اے کا ہی ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ صلاحیت ہماری نسل میں پیدا کیسے ہوئی۔ یہ صرف ہڈیوں اور پتھر کے اوزاروں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تخیل، معنی اور امید کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی تک اترتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے ایک تصور سے بات شروع کرتے ہیں جسے ماہرین انسانی مقام یا ہیومن نیش کہتے ہیں۔ اب جب میں نیش کا لفظ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں جنگل میں کسی جانور کی جگہ کا خیال آتا ہے۔ کیا یہاں بھی مطلب وہی ہے؟ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے۔ دیکھیں، ایک شیر کا نیش سوانا کا میدان ہے جہاں وہ شکار کرتا ہے، سوتا ہے، دوسرے شیروں سے ملتا جلتا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں جسمانی جگہ ہے۔ لیکن انسانوں کا نیش اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔
فائنوٹس کے مطابق انسانی نیش صرف مادی، حیاتیاتی اور ماحولیاتی نہیں، بلکہ تصوراتی، محسوس شدہ اور تعمیر شدہ بھی ہے۔ ایک منٹ، تصوراتی اور تعمیر شدہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم صرف ایک ماحول میں رہتے نہیں ہیں بلکہ اسے بناتے بھی ہیں؟ بالکل یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ ہم صرف اپنے ماحول کو اپناتے نہیں، ہم اسے اپنے خیالات سے، اپنی کہانیوں اور اپنے مشترکہ عقائد سے ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ اسی عمل کو نیچ کنسٹرکشن کہتے ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک پوری کی پوری دنیا تعمیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آگسٹن فیوینس کہتے ہیں، تخیل، معنی اور امید انسانی کہانی میں اتنی ہی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جتنی ہڈیاں، جینز اور ماحولیات۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ اچھا، تو پھر پچھلے کوئی 20 لاکھ سالوں میں ہمارے آباء و اجداد یعنی جینز ہومو میں ایسی کیا بڑی تبدیلیاں آئیں جنہوں نے اس سب کی بنیاد رکھی؟ اس دوران کئی بنیادی انسانی رویے ابھرے جنہوں نے ہمیں دوسری تمام نسلوں سے بالکل الگ کر دیا۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم تبدیلی تھی انتہائی تعاون۔ انتہائی تعاون یا ہائپر کوآپریشن، یہ عام ٹیم ورک سے کیسے مختلف ہے؟ میرا مطلب ہے، بھیڑیے بھی تو مل کر شکار کرتے ہیں۔ انسانوں نے غیر رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، پیچیدہ معلومات کا تبادلہ شروع کیا تاکہ بہتر اوزار بنائے جا سکیں، اور بچوں کی پرورش بھی اجتماعی طور پر کرنے لگیں۔ یہ جو سماجی گوند تھی نا، یہ ایک انقلابی فائدہ تھا جس نے ہمیں چھوٹے گروہوں سے بڑے معاشروں کی طرف جانے کے قابل بنایا۔ دلچسپ۔ اور دوسری بڑی تبدیلی کیا تھی؟ دوسری بڑی تبدیلی ہمارے بچپن سے جڑی ہے۔ انسانی بچوں کا بچپن اور سیکھنے کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ ایک کمزوری لگتی ہے، ایک بچہ جو سالوں تک بے بس رہتا ہے، لیکن یہی ہماری سب سے بڑی طاقت بھی بنی۔ یہ طویل عرصہ ہمیں پیچیدہ سماجی مہارتیں سیکھنے، ثقافت کو جذب کرنے اور اپنے بڑوں سے علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی ہمارا لمبا بچپن دراصل ایک ٹریننگ پروگرام ہے کہ انسان کیسے بنا جائے۔ اچھا، اور ٹیکنالوجی اور ثقافت کے بارے میں کیا؟ جی، جیسے جیسے ہمارا تعاون اور سیکھنے کی صلاحیت بڑھی، ویسے ویسے ہماری ٹیکنالوجی بھی پیچیدہ ہوتی گئی۔ ہم نے صرف پتھروں کو توڑ کر اوزار نہیں بنائے، بلکہ ہم نے ایسے اوزار بنائے جن کے لیے منصوبہ بندی، مہارت اور نسل در نسل علم کی منتقلی کی ضرورت تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مادی اور علامتی ثقافتیں ابھریں۔ ہم نے چیزوں کو صرف استعمال نہیں کیا، بلکہ انہیں معنی بھی دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس انتہائی تعاون ہے، بہتر اوزار ہیں اور سیکھنے کے لیے طویل بچپن بھی ہے۔ یہ سب ایک ہوشیار، زیادہ سماجی مخلوق کی تصویر تو پیش کرتا ہے، لیکن یہ اب بھی اس چھلانگ کی وضاحت نہیں کرتا کہ ہم نے دیوتاؤں، روحوں یا انصاف جیسی چیزوں پر یقین کرنا کیسے شروع کر دیا۔ یہ جادوئی صلاحیت یعنی یقین کہانی میں کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ یہیں پر سب کچھ آپس میں جڑتا ہے۔ فیوینس کے مطابق یقین یہاں اور ابھی سے آگے سوچنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ایسی ذہنی تصویریں بنانے کی صلاحیت ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، اور پھر ان تصورات پر اتنی مضبوطی سے قائم رہنا کہ وہ ہماری حقیقت کا حصہ بن جائیں۔ یہ کوئی عارضی سوچ یا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نظام کا ایک مرکزی جزو ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انگلیاں ہمارے ہاتھوں کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ صلاحیت اچانک تو نہیں آ گئی ہوگی، اس کے ارتقاء کا راستہ کیا تھا؟ یہ کیسے پروان چڑھی؟ اس کا راستہ 3 اہم مراحل پر مشتمل ہے: تخیل سے معنی خیزی تک اور پھر منظم عقائد کے نظام تک۔ پہلا قدم تھا تخیل یعنی امیجنیشن۔ یہ صرف خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ دنیا کو ویسا دیکھنے کی صلاحیت ہے جیسی وہ ہے، پھر یہ تصور کرنا کہ وہ مختلف کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر اس تصور کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام کرنا۔ ایک پتھر کو دیکھ کر یہ تصور کرنا کہ یہ کلہاڑی بن سکتا ہے، یہ تخیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو تخیل ایک چنگاری ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایک ذاتی خیال یا خواب تو دنیا کو نہیں بدل سکتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے ان انفرادی چنگاریوں کو ایک اجتماعی آگ میں کیسے تبدیل کیا؟ میرے خیال میں یہیں پر معنی خیزی یا میننگ میکنگ کا کردار آتا ہے۔ بالکل درست، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ انسانوں نے اپنی دنیا میں مشترکہ معنی داخل کرنا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر
پتھر کا ایک اوزار صرف ایک تراشا ہوا پتھر نہیں ہے، اس کے لیے اوزار کا ایک مشترکہ تصور ہونا ضروری ہے۔ اس نے اس چیز کو جنم دیا جسے ماہرین بشریات علامتی ماحولیاتی نظام یعنی سیمیوٹک ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ یہ تو کافی بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا خیال بہت سادہ ہے۔ ہم نے ایک ہی وقت میں دو دنیاؤں میں رہنا شروع کر دیا، ایک تو پتھروں اور بارش کی حقیقی دنیا، اور دوسری اس کے متوازی چلنے والی معنی کی دنیا۔ ایک چٹان اب صرف چٹان نہیں رہی، وہ ایک ممکنہ اوزار تھی، یا ایک مقدس چیز، یا کسی راستے کی نشانی۔ ہم نے حقیقی دنیا پر علامات کی ایک پوری چادر اوڑھ دی۔ انسانوں نے صرف بادل، گرج اور بارش کے تعلق کو نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے یہ کہانیاں بھی بنانا شروع کر دیں کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ زبان سے بھی پہلے ہماری ایک مشترکہ علامتی دنیا تھی، کہ ہم الفاظ کے بغیر بھی اشیاء اور رسومات کے ذریعے پیچیدہ خیالات کا اظہار کر رہے تھے؟ ہاں، بہت حد تک۔ اسی سے جڑی ایک اور دلچسپ بات ماہر بشریات موریس بلاک نے کہی ہے۔ ان کے مطابق زیادہ تر سماجی جانوروں کے تعلقات لین دین یعنی ٹرانزیکشنل پر مبنی ہوتے ہیں۔ تم میری پیٹھ کھجاؤ، میں تمہاری پیٹھ کھجاؤں۔ ہاں، کوئڈ پرو کوو۔ جی، انسانوں نے اس میں ایک ماورائی یعنی ٹرانسینڈنٹ جہت کا اضافہ کیا۔ ماورائی؟ یہ تو بہت فلسفیانہ لگتا ہے۔ عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسے رشتے جو فوری لین دین سے بالاتر ہوں۔ یہ ایک کاروباری شراکت دار اور ایک جگری دوست کے درمیان کا فرق ہے۔ یہ ایک ایسے بندھن کا خیال ہے جو کسی وعدے، فرض یا مشترکہ شناخت پر قائم ہو۔ یہ ایک خالصتاً تصوراتی لیکن ناقابل یقین حد تک طاقتور سماجی ٹیکنالوجی ہے۔ ہم نے تخیل اور یقین کا استعمال کر کے خود کو اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو نئی شکل دینا شروع کر دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہی پرانی حیاتیات بمقابلہ ثقافت، یعنی نیچر بے مقابلہ نرچر کی بحث ہے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ نیچر بمقابلہ نرچر کی تفریق دراصل ایک مغالطہ ہے۔ انسانی تجربہ حیاتیاتی اور ثقافتی عناصر کے باہمی تعامل سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر مسلسل اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ثقافت ہماری اناٹمی یا جسمانی ساخت کا حصہ بن جاتی ہے، یہ تھوڑا زیادہ نہیں لگتا؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ ثقافت ہمیں جسمانی طور پر بدل دیتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ حیاتیاتی ثقافتی یعنی بائیو کلچرل نظریے کے مرکز میں ہے۔ ثبوت نیورو سائنس اور ایپی جینیٹکس میں ملتا ہے۔ ہمارا اعصابی نظام پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے، یہ ہمارے تجربات کے مطابق ڈھلتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ثقافتی تصورات اور معنی لفظی طور پر اناٹمی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارا دماغ جس ثقافتی ماحول میں پروان چڑھتا ہے اس کے مطابق اپنے رابطے بناتا ہے، جو سیکھنے، یادداشت اور بالآخر عقائد کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ کیا اس کی کوئی روزمرہ کی مثال ہے؟ بالکل، ایک بہت واضح مثال یہ ہے کہ نوزائیدہ بچوں کے بارے میں ہمارے عقائد ان کی نشو و نما پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ایک ثقافت یہ مانتی ہے کہ نوزائیدہ بچے بہت نازک ہوتے ہیں اور انہیں ہر وقت لپیٹ کر رکھنا چاہیے، تو ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ثقافت انہیں مضبوط سمجھتی ہے اور انہیں زیادہ حرکت کرنے دیتی ہے، تو ان کی جسمانی نشو و نما، ان کے پٹھوں کی مضبوطی وہ مختلف ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ثقافتی عقیدہ ہمارے ماحول اور ہماری اپنی نشو و نما کے ساتھ ہمارے تعلق کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک فرد کی سطح پر ہوا۔ کیا اس کی کوئی مثال بڑے پیمانے پر، مطلب معاشرے کی سطح پر بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ مثال کے طور پر توحید یعنی ایک خدا پر مبنی مشترکہ ثقافتی عقیدہ سماجی تنظیم کو بہت گہرائی سے متاثر کر سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے درجہ بندی یعنی ہائرارکی اور بڑی مرکزی ریاستوں کی تشکیل کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ ایک آسمانی بادشاہ کا تصور زمینی بادشاہ کے اختیار کو ایک جواز فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو لاکھوں لوگوں کے رویے کو منظم کرتا ہے اور سماجی حقیقت کو تشکیل دیتا ہے۔ جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا ذہن فوراً مذہب کی طرف جاتا ہے،
لیکن جو ذرائع آپ نے شیئر کیے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ فیونس کا کہنا ہے کہ صرف مذہب پر توجہ مرکوز کرنا بہت محدود سوچ ہے۔ مذہبی ہونے کی صلاحیت دراصل یقین کرنے کی ایک بہت بڑی اور گہری انسانی صلاحیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا، تو پھر اس میں اور کیا شامل ہے؟ مجھے کوئی مثال دیں۔ معیشت کو لے لیں، اکانومیز۔ ایک منٹ، معیشت؟ وہ تو ٹھوس اعداد و شمار، سپلائی اور ڈیمانڈ کا کھیل لگتا ہے۔ وہ یقین کا نظام کیسے ہوا؟ ذرا سوچئے، آپ کے بٹوے میں 5,000 روپے کا نوٹ ہے۔ اس کی اپنی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ صرف کاغذ اور سیاہی ہے۔ اس کی قیمت صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم سب، آپ، میں، دکاندار، بینک، اس بات پر یقین کرنے پر متفق ہیں کہ اس کی قیمت ہے۔ پورا عالمی مالیاتی نظام اسی مشترکہ تعمیر شدہ عقیدے پر چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقتور کہانی ہے جس میں ہم سب نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی مشترکہ کہانی ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں۔ اچھا، محبت جیسے زیادہ ذاتی جذبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محبت بھی اسی دائرے میں آتی ہے۔ جو گہرے رشتے ہم بناتے ہیں ان کی جڑیں تو ہماری پرائمیٹ تاریخ میں ہیں، لیکن انسانی نیش میں انہیں ایک نئی اور طاقتور شکل ملی ہے۔ ہمارا اعصابی نظام اور ہمارا ثقافتی ماحول مل کے ان مضبوط رشتوں کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک حیاتیاتی کشش نہیں ہے، یہ وعدوں، وفاداری اور مشترکہ مستقبل پر یقین کا نظام ہے۔ وہی ماورائی تعلق جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ثقافتی تعمیرات یعنی کلچرل کنسٹرکٹس ان لوگوں کے لیے حقیقی ہوتی ہیں جو انہیں مانتے ہیں۔ انسانی ذہن اسی طرح کام کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یقین کرنے کی انسانی صلاحیت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک گہری ارتقائی کامیابی ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی ثقافتی عمل ہے جو ہمارے انسان ہونے کا، ہمارے نیش کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ صرف مذہب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تصور کرنے، مشترکہ معنی تخلیق کرنے اور خیالات پر اس حد تک یقین کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ ہماری حقیقت کو تشکیل دے دیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے نکتہ، یہی صلاحیت جس نے ہماری بے مثال کامیابی کو ممکن بنایا، اپنے اندر خوفناک امکانات کو بھی جنم دیتی ہے۔ ہمارے عقائد نے صرف معاشرے ہی نہیں بنائے، انہوں نے پورے سیارے کو نئی شکل دے دی ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اسے اینتھروپوسین یعنی انسان کا دور کہا جاتا ہے۔ یقین کرنے والی نوع کے طور پر اب ہم پر ان عقائد کا اثر نو جائزہ لینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جنہوں نے ہماری موجودہ حقیقت کو تخلیق کیا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یقین کیوں کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیں کیا یقین کرنا چاہیے۔ نیکسٹ چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریلیجن اینڈ ہیومن بیہیویئر ہمارے بلیف سسٹم کو کیسے افیکٹ کرتا ہے۔ چلیں آج ایک ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جو ہم سب ہر روز کرتے ہیں لیکن شاید اس پر کبھی غور نہیں کرتے، یقین کرنا۔ اور جب میں یقین کی بات کرتی ہوں تو میرا مطلب صرف آپ کہہ لیں مذہبی عقائد سے نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم سب انگنت چیزوں پر یقین کرتے ہیں جو نظر نہیں آتی، جیسے معیشت، محبت، انصاف، یہاں تک کہ پیسہ تو اس کی بہترین مثال ہے نا؟ یہ سب آخر ہے کیا؟ کاغذ کے نوٹوں یا ڈیجیٹل نمبروں پر ہمارا ایک اجتماعی یقینی تو ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کی یہ بنیادی اور طاقتور صلاحیت آئی کہاں سے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب شاید ہمیں انسان ہونے کے مطلب کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن ایک طرح سے انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اترنا ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سی چنگائی تھی جب ہمارے آباء و اجداد نے صرف جو ہے کو دیکھنا چھوڑ کر جو ہو سکتا ہے پر یقین کرنا شروع کیا۔ اور اس سفر میں ہماری رہنمائی کے لیے ماہر بشریات اگسٹین فینٹس کا کام ہے، خاص طور پر ان کی کتاب وائی وی بلیو۔ جی، تو ہم ان کے فراہم کردہ شواہد کی پیروی کریں گے، تقریباً 20 لاکھ سال پرانے اوزاروں سے لے کر غاروں میں بنی ان پراسرار تصاویر تک۔ اور فینٹس کا مرکزی نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین کرنے کی صلاحیت ہمارے پیچیدہ دماغ کا کوئی ضمنی نتیجہ، کوئی بائی پروڈکٹ نہیں ہے۔ اچھا؟ بلکہ یہ خود انسانی ارتقاء کا انجن رہی ہے۔
وہ یقین کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ یہاں اور ابھی موجود ہے اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت، اور اس غیر موجود چیز میں اس قدر جذباتی اور ذہنی سرمایہ کاری کرنا کہ وہ آپ کی حقیقت کا حصہ بن جائے۔ مطلب یہ صرف سوچنا نہیں ہے، یہ اس سوچ کو اپنی دنیا کی بنیاد بنا لینا ہے۔ تو پھر یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فونٹس ہمیں وقت میں کتنا پیچھے لے جاتے ہیں؟ وہ ہمیں تقریباً 20 لاکھ سال پیچھے لے جاتے ہیں، جب ہمارے آباء و اجداد یعنی جینس ہومو نے ارتقائی منظرنامے پر قدم رکھا۔ 20 لاکھ سال؟ جی، اور یہیں سے وہ ایک بہت اہم تصور متعارف کرواتے ہیں جسے وہ ہیومن نش کہتے ہیں۔ نش سے عام طور پر مراد تو کسی جانور کا قدرتی ماحول ہوتا ہے، جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ تو ہیومن نش سے کیا مراد ہے؟ یہ کچھ مختلف ہے؟ بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں، فوینٹیز کہتے ہیں کہ انسانی نش صرف ایک جغرافیائی جگہ نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں۔ ایک بیور ڈیم بناتا ہے، وہ صرف ماحول میں رہ نہیں رہا، وہ اسے فعال طور پر تبدیل کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور وہ ڈیم پھر آنے والی نسلوں کے طرز زندگی کو تشکیل دیتا ہے۔ ہیومن نش بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہمارا ڈیم پتھر اور لکڑی کا نہیں، بلکہ زبان، اوزار اور سماجی اصولوں کا بنا ہے۔ بالکل، اور آخرکار عقائد کا۔ ہم نے اپنے لیے ایک معنی کا ماحول بنایا اور پھر اسی ماحول نے ہمیں واپس تشکیل دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جگہ سینتیس کے الفاظ میں معنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم صرف ماحول کے مطابق نہیں ڈھلے، ہم نے ایک ایسا ماحول بنایا جس کے مطابق پھر ہمیں ڈھلنا پڑا۔ یہ تو ایک دو طرفہ عمل ہے۔ جی، اس نش میں کس قسم کے رویے ابھرے؟ 3 بڑی چیزیں سامنے آئیں۔ ایک، پیچیدہ اوزار سازی، جس کے لیے منصوبہ بندی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی۔ دوسرا، بچوں کی اجتماعی دیکھ بھال، یعنی صرف والدین ہی نہیں بلکہ پورا قبیلہ بچوں کو پالتا تھا۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، انتہائی تعاون یا ہائپر کوآپریشن۔ اچھا، یعنی مل کر شکار کرنا، وسائل بانٹنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ جی، یہی وہ بنیاد تھی جس پر انسانی معاشرہ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے آباء و اجداد مل کر کام کر رہے تھے، اوزار بنا رہے تھے، مطلب وہ اپنی بقا کے لیے عملی اقدامات کر رہے تھے۔ لیکن یہ سب تو یہاں اور ابھی کی دنیا ہے۔ صحیح۔ اس عملی لین دین والی دنیا سے ماورا یا ٹرانسینڈنٹ دنیا کا سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ چھلانگ کیسے لگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ماہر بشریات موریس بلاک کے کام میں ملتا ہے، جن کا حوالہ فوینٹیز بھی دیتے ہیں۔ اچھا، بلاک کہتے ہیں کہ انسان لین دین پر مبنی سماجی مخلوق سے ایسی مخلوق میں تبدیل ہوئے جو لین دین اور ماورائی دونوں حقیقتوں میں بے وقت رہتے ہیں۔ مطلب ہم نے صرف اپنی فوری ضروریات پر توجہ نہیں رکھی، بلکہ ایک ایسی حقیقت کو بھی ماننا شروع کر دیا جو ہمارے حواس سے بالا تر تھی۔ بالکل۔ لیکن یہ تبدیلی آئی کیسے؟ کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ صرف یہ دیکھنا کہ بادل آتے ہیں، گرج ہوتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے، یہ تو ایک ٹرانزیکشنل مشاہدہ ہے۔ اس میں ماورائی سوچ کہاں سے آئی؟ یہ تب آئی جب انسان نے کیا ہو رہا ہے سے آگے بڑھ کر کیوں ہو رہا ہے یہ پوچھنا شروع کیا۔ کیوں؟ جی، کیوں کا سوال ہی ماورائی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ کیوں کا جواب بغیر کسی ایسی چیز کا تصور کیے نہیں دے سکتے جو آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مثلاً یہ سوچنا کہ شاید کوئی طاقتور ہستی بارش برسا رہی ہے، یا شاید ہمارے کسی عمل کی وجہ سے آسمان ناراض ہے، یہ سب وہ جوابات ہیں جو نظر آنے والے مظاہر کے پیچھے غیر مرئی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ تو اگر ابتدائی انسان بارش جیسے مظاہر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے، تو اس سوال کا مطلب ہی ایک ذہنی جست ہے۔ آپ کیوں کا جواب تب تک نہیں سوچ سکتے جب تک آپ ایسے ممکنہ جوابات کا تصور نہ کریں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ وہ مقام ہے جہاں تخیل یعنی امیجنیشن کہانی میں ایک مرکزی کردار کے طور پر داخل ہوتا ہے؟ بالکل۔ فونٹس کے لیے تخیل ہی وہ صلاحیت ہے جس نے انسان کو غیر معمولی بنایا، اور یہ صرف دن میں خواب دیکھنا یا کہانیاں گھڑنے تک محدود نہیں، یہ جو ہو سکتا ہے کہ امکانات کو سوچنے، اس کا ذہنی نقشہ بنانے اور پھر اسے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک بہتر کلہاڑی کیسی ہو سکتی ہے؟
آگ کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سوالات تخیل کے بغیر ناممکن ہے، جی لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ چیزیں جیسے غاروں کی تصاویر یا سیپ کے زیورات جن کا ذکر آثار قدیمہ میں ملتا ہے صرف سجاوٹ ہو؟ ہم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معنی کی نمائندگی کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ شروع میں شاید ایسا ہی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں جو محض سجاوٹ سے کہیں زیادہ ہیں۔ مثلاً 30,000 سال پرانی وہ مشہور مورتی وینس آف ویلنڈورف، ہاں، جو زرخیزی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جی، یا جانوروں کی وہ تصاویر جو غاروں میں ایسی جگہوں پر بنائی گئی ہیں جہاں پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ یہ آرٹ عوامی نمائش کے لیے نہیں تھا، اس کا کوئی اور شاید روحانی مقصد تھا۔ اچھا، یہ چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد کی دنیا میں گہرے معنی ڈال رہا تھا۔ وہ صرف پتھروں اور ہڈیوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ان میں کہانیاں، طاقت اور مفہوم تلاش کر رہے تھے۔ تو یہ تخیل اور معنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیں ایک بہت ہی حیران کن نتیجے پر پہنچاتی ہے، جس کا ذکر فوئنتس کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد ہماری حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں۔ جی، ان کے مطابق ثقافتی تصورات ان لوگوں کے لیے حقیقت ہوتے ہیں جو ان پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین صرف ذہنی یا سماجی سطح پر حقیقت نہیں بنتا، بلکہ یہ ہماری حیاتیات، ہماری بائیولوجی پر بھی ٹھوس اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایک منٹ، اس بات پر ذرا رکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے دماغ میں موجود ایک ثقافتی خیال، ایک آئیڈیا، براہ راست بچے کی جسمانی نشو و نما پر اثر ڈالتا ہے؟ بالکل، اور اس کی ایک بہت واضح مثال بچوں کی پرورش سے متعلق ہے۔ کچھ معاشروں میں یہ عقیدہ بہت پختہ ہوتا ہے کہ نوزائیدہ بچے بہت نازک ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے والدین اور خاندان والے بچے کو بہت احتیاط سے اٹھاتے ہیں، اسے ہر وقت لپیٹ کر رکھتے ہیں اور کم سے کم حرکت دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے معاشروں میں بچوں کو زیادہ آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ اور اس برتاؤ کا براہ راست اثر بچے کے اس کے موٹر سسٹم پر پڑتا ہے؟ جی، اس کے ہر کی نظام کی نشوونما پر۔ جس بچے کو زیادہ محفوظ رکھا جاتا ہے وہ بیٹھنا یا چلنا دوسرے معاشرے کے بچے کے مقابلے میں مختلف عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری کہانیاں اور عقائد صرف ہوا میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے گوشت پوست کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی جسمانی سطح کی۔ سماجی سطح پر اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ سماجی سطح پر ایک بہت بڑی مثال توحید یعنی ایک خدا پر ایمان اور سماجی ڈھانچے کے درمیان تعلق ہے۔ فونٹیس اور دیگر محققین اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے معاشرے بڑے اور پیچیدہ ہوتے گئے، ایک اعلیٰ، طاقتور اور اخلاقیات پر نظر رکھنے والی ہستی کا تصور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ بالکل، اور اس تصور نے زمین پر بھی درجہ بندی پر مبنی نظام جیسے بادشاہت یا ایک مرکزی حکومت کو جواز فراہم کرنے میں مدد دی۔ جب آسمان پر ایک حاکم ہے تو زمین پر ایک حاکم کا تصور بھی زیادہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن اس میں ایک ممکنہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی خدا کا تصور معاشرتی کنٹرول کے لیے پیدا ہوا یا اس کی وجوہات زیادہ ذاتی اور روحانی تھیں؟ اب ہم اس موضوع کے سب سے واضح پہلو کی طرف آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یقین کا لفظ سن کر فوراً مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں۔ فنٹس مذہب کے ارتقاء کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، فنٹس کے مطابق مذہبی ہونے کی صلاحیت دراصل یقین کرنے کی اس وسیع تر انسانی صلاحیت کا صرف ایک حصہ ہے۔ اچھا، وہ مذہب کی جو عام ارتقائی وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں ان سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ کون سی وضاحتیں؟ جیسے کہ مذہب معاشرتی جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک حیاتیاتی موافقت یعنی اڈیپٹیشن ہے، یا یہ کہ یہ ہماری دوسری علمی صلاحیتوں کا ایک بائی پروڈکٹ ہے؟ یہ نظریات تو کافی مقبول ہیں۔ جی، لیکن وہ انہیں اس لیے ناکافی سمجھتے ہیں کہ یہ نظریات مذہب کو باہر سے ایک میکانزم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مذہب کیا کرتا ہے، مثلاً لوگوں کو متحد کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا پاتے کہ ایک ماننے والے کے لیے مذہبی تجربہ اصل میں کیا ہے۔ اس کے اندرونی، ذاتی اور روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، جو کسی بھی عقیدے کا مرکز ہوتا ہے۔ اور بڑے خداؤں یا بگ گاڈز کے نظریے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے معاشرے بڑے ہوئے تو بڑے اخلاقیات پر زور دینے والے دیوتاؤں کا تصور پیدا ہوا تاکہ لوگ قانونوں پر عمل کریں۔ فوئنٹس اس نظریے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔
ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسانی تعاون بڑے خداؤں کے تصور سے بہت پہلے لاکھوں سالوں سے موجود تھا، اچھا، اور یہ کوئی معمولی تعاون نہیں تھا، یہ انتہائی تعاون تھا، جیسے مل کر شکار کرنا، بچوں کی اجتماعی پرورش۔ یہ چھوٹے گروہوں میں اعتماد پر مبنی تھا۔ بڑے خداؤں کا نظریہ اجنبیوں کے درمیان تعاون کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فوینتس کے مطابق ہم پہلے سے ہی تعاون کرنے کے لیے ارتقائی طور پر تیار تھے۔ تو مذہب نے اس پہلے سے موجود صلاحیت کو ایک نئی شکل دی، اسے پیدا نہیں کیا۔ بالکل، ایک بہت بڑی شکل دی۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو فوینتس کا استدلال یہ ہے کہ یقین کرنے کی صلاحیت انسان ہونے کا ایک بنیادی جزو ہے۔ یہ ہمارے ارتقائی سفر کے آغاز میں ہی ہمارے ہیومن نش کا حصہ بن گئی تھی۔ یہ ہمارے تخیل کی پیداوار ہے جس نے ہمیں جو ہے سے جو ہو سکتا ہے کی طرف دیکھنے کے قابل بنایا، اور اس صلاحیت نے نہ صرف ہماری ثقافت اور ہمارے معاشروں کو تشکیل دیا بلکہ ہماری حیاتیات پر بھی اثر ڈالا۔ جی، اور مذہب اسی یقین کرنے کی صلاحیت کا ایک بہت طاقتور اظہار ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس میں بے وقت، بے پناہ تخلیقی اور تباکن دونوں امکانات موجود ہیں۔ صحیح۔ اسی صلاحیت نے ہمیں مل کر عظیم تہذیبیں بنانے، سائنس کو فروغ دینے اور آرٹ تخلیق کرنے کے قابل بنایا ہے۔ لیکن یہی صلاحیت شدید نفرت، جنگ اور ناقابل تصور تنازعات کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ لہٰذا سوال صرف یہ نہیں کہ ہم یقین کیوں کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم کس چیز پر یقین کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز پر ہم اجتماعی طور پر یقین کرتے ہیں وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے، اچھائی کے لیے بھی اور برائی کے لیے بھی۔ اگلے حصے میں ہم اسی تخیل اور تعاون کے رشتے کو مزید گہرائی میں دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ فوینتس کے مطابق ثقافت نے اس پورے عمل کو کیسے شکل دی۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور شاید سب سے بڑے سوال سے کرتے ہیں۔ آخر انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم صرف گوشت پوشت اور جینز کا مجموعہ ہیں، یا ہمارے وجود کی کوئی اور گہرائی بھی ہے؟ اور اسی سوال کے جواب میں آج ہم پرنسٹن یونیورسٹی کے ماہر بشریات اگسٹن فوینٹس کے کام پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور فوینتس کا ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین یعنی بلیف وہ صلاحیت ہے جو انسانیت نے ارتقاء میں حاصل کی، اور یہی ہماری سب سے نمایاں، سب سے طاقتور اور شاید سب سے خطرناک خصوصیت بھی ہے۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے، جب فوینٹس یقین کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب صرف مذہبی عقیدہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت وسیع تصور ہے۔ یہ انسان کی وہ قابلیت ہے جو اسے حال کی حقیقت سے آگے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب امکانات کا تصور کرنا، اور پھر ان تصورات میں اتنی گہرائی سے، اتنی شدت سے سرمایہ کاری کرنا کہ وہ خود ایک حقیقت بن جائیں۔ اچھا، تو اس میں معیشت، محبت، انصاف، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں؟ جی، یہاں تک کہ خود سائنس کا نظام بھی۔ ہر وہ چیز جسے ہم چھو نہیں سکتے لیکن اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مقصد فوینٹس کے ان دلائل کو سمجھنا ہے۔ وہ کون سے ستون ہیں جن پر انسان کی یقین کرنے کی یہ منفرد صلاحیت ٹکی ہوئی ہے؟ اور فوینٹس کے مطابق یہ 3 ہیں: ثقافت، تعاون اور تخیل۔ کلچر، کوآپریشن اینڈ امیجنیشن۔ چلیں تو پھر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ستون یعنی ثقافت سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم ثقافت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں لباس، کھانا یا رسم و رواج آتے ہیں، لیکن فوینٹس اس خیال کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ جی، وہ ماہر نفسیات مائیکل ٹوماسیلو کا ایک بہت ہی زبردست جملہ نقل کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مچھلیوں والا؟ جی، کہ مچھلیاں پانی کی توقع کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں اور انسان ثقافت کی توقع کے ساتھ۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقافت کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہے، جیسے ہم کوئی لباس پہنتے ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم ہیں۔ اچھا، یہ وہ ماحولیاتی نظام ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ فوینٹس کے مطابق ہم جس ثقافت میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے تصورات، اس کی کہانیاں، وہ سب ہماری بائیولوجی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ایک سماجی معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہمیں
حیاتیاتی سطح پر، بایولوجیکل لیول پر بدل دیتا ہے۔ بالکل، ہمارے عقائد اور ہماری ثقافت، ہمارے دماغ کی ساخت، ہماری نیورولوجی، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے کام کرنے کے طریقے کو بھی تشکیل دیتے ہیں۔ واہ! فوئنٹز اسی کو انسانی مقام یا ہیومن نیش کہتے ہیں۔ دیکھیں، دوسرے جانوروں کا مقام ان کا طبعی ماحول ہوتا ہے، جنگل، سمندر، پہاڑ۔ صحیح۔ لیکن انسان کا مقام صرف مادی نہیں ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جسے تصور کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے اور پھر مل کر تعمیر کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ماحول کو صرف قبول نہیں کرتے۔ جی، ہم اسے اپنے یقین کی بنیاد پر مسلسل نئی شکل دیتے رہتے ہیں، اور یہیں سے معنی یعنی میننگ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ تصور تھوڑا سمجھنا مشکل ہے۔ ضرور۔ مثال کے طور پر، پیسہ کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ یا اسکرین پر کچھ ہندسے؟ اس کی اپنی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری ثقافت نے اسے قدر کا معنی پہنایا ہے اور ہم سب اس معنی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہمارے لیے حقیقی طاقت رکھتا ہے نا؟ بالکل، اس سے ہم خوراک، پناہ گاہ، سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ جی، تو یہ ثقافتی تعمیر یا کلچرل کانسٹرکٹ ان لوگوں کے لیے اتنی ہی حقیقی ہوتی ہے جتنا کہ سورج کی روشنی، اور یہی انسانی ذہن کے کام کرنے کا انوکھا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ ہمارے عقائد ہمارے ماحول کو تشکیل دیتے ہیں، اور پھر وہ ماحول ہمیں حیاتیاتی سطح پر تشکیل دیتا ہے۔ بالکل، ہم صرف ماحول میں رہتے نہیں ہیں، ہم ماحول بناتے بھی ہیں، اور یہی چیز انسانیت کو منفرد بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو واضح ہو گیا کہ ثقافت وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جس پر ہم چلتے ہیں، لیکن یہ سافٹ ویئر چلانے کے لیے کوئی ہارڈ ویئر بھی تو چاہیے ہوگا۔ یقین کرنے کی یہ صلاحیت اچانک تو پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ فینتس اس کی جڑیں کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ ہمیں لاکھوں سال پیچھے ہمارے پرائمیٹ آباؤ اجداد تک لے جاتے ہیں۔ انسانوں میں تعاون اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے کی جو گہری صلاحیت ہے، اس کی جڑیں ہماری پرائمیٹ تاریخ میں پیوست ہیں۔ اچھا۔ گزشتہ نصف ملین سالوں میں جیسے جیسے ہمارے آباؤ اجداد کے سماجی گروہ بڑے اور پیچیدہ ہوتے گئے، رابطے اور سماجی ہم آہنگی کی ضرورت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ صرف مل کر شکار کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ بچوں کی پرورش، خوراک کا اشتراک، ایک دوسرے کو خطرات سے بچانا، ان سب کے لیے ضروری تھا۔ لیکن ایک منٹ، دوسرے جانور بھی تو سماجی ہوتے ہیں۔ بھیڑیے غول میں شکار کرتے ہیں، چونٹیاں کالونیاں بناتی ہیں، وہ بھی تو تعاون کرتے ہیں۔ تو پھر انسانوں کے تعاون میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے یقین کو جنم دیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہیں فینٹیز ایک کلیدی فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ دوسرے جانوروں کی حقیقت کو لین دین یعنی ٹرانزیکشنل حقیقت کہتے ہیں۔ ٹرانزیکشنل مطلب یہ یہاں اور ابھی کی حقیقت ہے۔ بھیڑیا شکار اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے ابھی بھوک لگی ہے، بس۔ اس کے برعکس انسانوں نے ایک دوسری سطح کی حقیقت کو تیار کیا، جسے وہ ماورائی یعنی ٹرانسینڈنٹ حقیقت کہتے ہیں۔ ماورائی حقیقت؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی انسانوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ بادل آتے ہیں، گرج ہوتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا مطلب بھی سوچا؟ بالکل، انہوں نے اس کی وجوہات کی وضاحتیں بھی تیار کیں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے کہ شاید آسمان میں کوئی طاقتور ہستی ہے جو ناراض ہے، یا شاید ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، تو یہیں سے وہ کہانیاں اور تصورات پیدا ہوئے جو مادی طور پر موجود نہیں تھے۔ اور یہیں سے اجتماعی یقین کی بنیاد پڑی۔ جی، جب ایک گروہ کسی ایک وضاحت پر متفق ہو جاتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک مشترکہ حقیقت بن جاتی ہے۔ وہ آسمانی طاقت مادی طور پر موجود نہیں ہوتی، لیکن اس گروہ کے لیے وہ اتنی ہی حقیقی ہوتی ہے جتنا کہ بارش کا پانی۔ اور وہ اس کے مطابق اپنے رویے بدلتے ہیں، اپنی رسومات بدلتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان صرف ایک سماجی جانور سے آگے بڑھ کر ایک ایسی مخلوق بن گیا جو اپنی دنیا کو معنی دیتا ہے۔ تعاون نے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں ان مشترکہ معنی کو بنایا اور بانٹا جا سکتا تھا۔ تو ہم نے اب تک دو ستونوں پر بات کی، ثقافت جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے، جی، اور تعاون جو وہ سماجی ہارڈ ویئر ہے جس نے اس سسٹم کو چلنے دیا۔ لیکن اب بھی ایک چیز غائب لگ رہی ہے۔ وہ چنگاری کیا تھی جس نے تعاون اور ثقافت کے اس ایندھن کو آگ لگائی؟ اس سب کے پیچھے اصل انجن کیا تھا؟ اور وہ تیسرا
اور سب سے طاقتور ستون ہے تخیل، امیجنیشن۔ فوینتس کے مطابق تخیل وہ صلاحیت ہے جو ہمیں ان چیزوں، واقعات یا تصورات کا ذہنی نقشہ بنانے کے قابل بناتی ہے جو فوری طور پر ہماری حسیات کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اچھا، ماہرین اسے ڈی کپلڈ ریپریزنٹیشن کہتے ہیں، یعنی یہاں اور ابھی سے آگے کی سوچ۔ ڈی کپلڈ ریپریزنٹیشن، جی، یہی یقین کا اصل انجن ہے۔ یہ تھوڑا تکنیکی لگ رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جیسے میں ابھی اس کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن میں آنکھیں بند کر کے سوچ سکتا ہوں کہ میں کسی ساحل پر ہوں، لہروں کی آواز سن رہا ہوں، سورج کی تپش محسوس کر رہا ہوں۔ کیا یہی وہی چیز ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنی سوچ کو اپنی فوری حقیقت سے الگ یعنی ڈی کپل کر لیا۔ اور فوینتس کا استدلال یہ ہے کہ یہی صلاحیت ایک ایسی دنیا کو ذہنی طور پر بنانے اور اس میں رہنے کی جو ابھی تک موجود نہیں ہے، ہر قسم کے یقین کی بنیاد ہے۔ چھٹیوں کی منصوبہ بندی سے لے کر ایک بہتر معاشرے کے خواب دیکھنے تک۔ بالکل، سب کچھ اسی صلاحیت سے ممکن ہوتا ہے۔ فوینٹس اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں، انگلیوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین کرنے کی صلاحیت ہمارے انسانی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے انگلیاں ہمارے ہاتھوں کا حصہ ہیں۔ جی، اور یہ مثال بہت گہری ہے۔ ذرا سوچیں، انگلیوں کے بغیر ہمارے ہاتھ صرف چپو کی طرح ہوتے۔ ہم چیزوں کو دھکیل تو سکتے لیکن پکڑ نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے یا باریک کام نہیں کر سکتے۔ انگلیاں ہمارے ہاتھوں کو دنیا کے ساتھ تعامل کرنے کے ہزاروں نئے طریقے فراہم کرتی ہیں۔ اور اسی طرح یقین ہمارے ذہن کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ہماری پہنچ کو ہماری مادی گرفت سے کئی زیادہ دور تک پھیلا دیتا ہے۔ بالکل، جس طرح انگلیاں ہمیں چیزوں کو پکڑنے، بنانے اور محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں، اسی طرح یقین ہمیں ان تصورات کو پکڑنے، بنانے اور محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے جو نظر نہیں آتے۔ جی، لیکن ہماری زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ انصاف، آزادی، محبت، قوم، یہ سب وہ تصورات ہیں جنہیں ہم نے اپنے اجتماعی تخیل سے بنایا ہے اور ان پر یقین کر کے انہیں حقیقت کا روپ دیا ہے۔ تو پھر کیا معیشت، قانون اور یہاں تک کہ قوموں کے تصورات بھی اسی تخیل کی پیداوار ہیں؟ میں جب اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ زمین کے ایک ٹکڑے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں ایک تاریخ ہے، ایک پرچم ہے، مشترکہ کہانیاں ہیں۔ کیا یہ سب ہمارے اجتماعی یقین کی وجہ سے ہے؟ بالکل۔ فوینٹس کے مطابق یہ نظام قدرتی طور پر موجود نہیں تھے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ صرف اس لیے قائم ہے کیونکہ ہم ان پر اجتماعی طور پر یقین رکھتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کا پاسپورٹ، آپ کی ڈگری اور آپ کے بینک اکاؤنٹ پہ موجود رقم، ان سب کی قدر اس لیے ہے کیونکہ ایک پورا نظام ہے جو ان کے معنی پر متفق ہیں۔ جس دن یہ اجتماعی یقین ختم ہو جائے وہ سب بے معنی ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارے اجتماعی تخیل اور عزم کی زبردست طاقت ہے۔ جی ہاں، ہمارے پرائمیٹ آبا و اجداد سے ورثے میں ملنے والے گہرے سماجی تعاون نے وہ بنیاد فراہم کی۔ اس پر ہم نے ایک منفرد انسانی مقام تعمیر کیا، یعنی ثقافت۔ ایک ایسی دنیا جو صرف مادی نہیں بلکہ معنی اور تصورات سے بنی ہے۔ اور اس سب کو ممکن بنانے والی وہ طاقتور چنگاری ہمارا تخیل تھا، جس نے ہمیں جو ہے سے آگے جو ہو سکتا ہے کو دیکھنے کے قابل بنایا۔ اور ان تینوں چیزوں نے مل کر انسان میں یقین کرنے کی ایک بے مثال صلاحیت کو جنم دیا۔ اور یہی وہ صلاحیت ہے۔ جی، یہی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں مشترکہ حقیقتیں بنانے کے قابل بناتی ہے، جو ہماری دنیا کو اچھے اور برے دونوں طریقوں سے تشکیل دیتی ہیں۔ یہ ہمیں بڑے بڑے منصوبوں پر مل کر کام کرنے، عظیم فن پارے تخلیق کرنے کے قابل بناتی ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ بالکل، یہی صلاحیت ہمیں ہم اور وہ میں تقسیم کرنے، نفرت انگیز نظریات پھیلانے اور خوفناک تنازعات کو جنم دینے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ صرف اس بات کا حصہ نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ اس کا بنیادی حصہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس گفتگو کے اگلے حصے میں ہم ایک بہت بڑے سوال پر بات کریں گے۔ اگر یقین انسانی فطرت کا حصہ ہے تو پھر سائنس اور یقین کے درمیان اس ٹکراؤ کا کیا مطلب ہے جس پر آج اتنی بحث ہوتی ہے؟ جی، فوینٹس اس تضاد کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جانیں گے اگلی بار۔
اچھا، اگر میں پوچھوں کہ انسانیت کی سب سے خاص، سب سے طاقتور اور شاید سب سے خطرناک صلاحیت کیا ہے، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید آگ جلانا یا ہتھیار بنانا۔ بالکل، یا شاید زبان۔ لیکن پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک ماہر بشریات ہیں، آگسٹن فیوینس، وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت یقین کرنے کی صلاحیت ہے۔ جی، یقین۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے، جب وہ یقین کہتے ہیں تو ان کا مطلب صرف مذہبی عقیدہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق یہ ایک بہت گہری، مطلب ایک ارتقائی خصوصیت ہے، ایک ایسی صلاحیت جو ہمارے ذہن اور ہماری سوسائٹی کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں مکمل طور پر انسان بناتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم ان کی شاندار کتاب Why We Believe, Evolution and the Human Way of Being اور اس سے جڑی تحقیق کی روشنی میں اس موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یقین کرنے کی یہ صلاحیت لاکھوں سالوں میں کیسے بنی، اور یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو مذہب سے لے کر پیسے اور محبت تک کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اسی بات کو صاف کرتے ہیں، جب فیوینس یقین کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو یہ لفظ سن کر ذہن فوراً مذہب کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، فیوینس کے لیے یقین کا مطلب ہے یہاں اور ابھی کی حقیقت سے آگے سوچنے کی صلاحیت۔ اچھا۔ یہ ان چیزوں کا ذہن میں تصور بنانے کی اہلیت ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے۔ جیسے انصاف، آزادی یا مستقبل کے بارے میں کوئی امید؟ جی بالکل، اور پھر اس تصور میں اتنی گہرائی سے ذہنی اور جذباتی طور پر ڈوب جانا کہ وہ آپ کی اپنی حقیقت بن جائے۔ واہ، یعنی یہ صرف کسی بات کو سچ مان لینا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز کو حقیقت بنا دینا ہے جو پہلے صرف ہمارے تخیل میں تھی۔ جی، فیوینس تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ فلسفروں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یقین کرنا کسی تصور یا تجربے سے پوری طرح مکمل طور پر محبت کرنے کا عمل ہے۔ یہ تو کسی سپر پاور کی طرح لگتا ہے، تخیل کی وہ طاقت جو ہماری دنیا خود بناتی ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، سپر پاور۔ لیکن ہر سپر پاور کی طرح اس کا ایک منفی پہلو بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم کسی غلط چیز پر یقین کر لیں تو یہی سپر پاور ہمیں تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ سپر پاور ہم میں آئی کہاں سے؟ کیا دوسرے جانور جیسے چمپینزی کسی قسم کا یقین نہیں رکھتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آخر ہمارے ارتقائی سفر میں ایسا کیا مختلف ہوا کہ ہم کہانیاں گھڑنے اور ان پر یقین کرنے والے بن گئے؟ دیکھیں، فیوینس کے مطابق اس کی جڑیں تقریباً 20 لاکھ سال پہلے ہمارے آباء و اجداد یعنی جینس ہومو تک جاتی ہیں۔ 20 لاکھ سال؟ جی، اس وقت ہمارے پرکھوں نے 3 بہت اہم کام کرنے شروع کیے: پتھر کے اوزار بنانا، مل کر بڑے جانوروں کا شکار کرنا اور بچوں کی اجتماعی طور پر دیکھ بھال کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کاموں کا یقین سے کیا تعلق؟ یہ تو روزمرہ کے کام لگتے ہیں۔ گہرا تعلق ہے، سوچیں ذرا۔ اوزار بنانے کے لیے آپ کو پہلے ذہن میں اس اوزار کا تصور بنانا پڑتا ہے جو ابھی موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ مل کر شکار کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور ایک مشترکہ منصوبے پر یقین کرنا ہوتا ہے۔ اور بچوں کی اجتماعی دیکھ بھال؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے مستقبل میں سرمایہ کر رہے ہیں جو آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اچھا۔ ان سرگرمیوں نے مل کر ایک ایسا سماجی اور ذہنی ڈھانچہ بنایا، ایک انفراسٹرکچر جس پر یقین کی صلاحیت نے جنم لیا۔ یعنی یہ صرف ہمارے دماغ کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ بھی بدل رہا تھا، اور دونوں چیزیں ایک دوسرے پر اثر ڈال رہی تھیں۔ بالکل، اور یہیں فیونینس ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے انسانی مقام یا ہیومن نیش کہتے ہیں۔ ہیومن نیش۔ دیکھیں، ہر جانور اپنے ماحول میں رہتا ہے نا؟ لیکن انسان صرف اپنی ماحول میں رہتا نہیں، وہ اپنے تخیل سے ایک نیا ماحول بھی بناتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ بہت آسان ہے۔ سوچیں، شیر جنگل میں رہتا ہے،
اس کی حقیقت بس وہی ہے، شکار، بھوک، علاقہ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انسان صرف جنگل میں نہیں رہتا، وہ قانون، پیسے، شادی اور مستقبل کی امیدوں جیسی ایک تصوراتی دنیا میں بھی رہتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تصوراتی دنیا ہماری اصلی مادی دنیا سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ صرف کاغذ کا ایک رنگین ٹکڑا ہے، جب تک ہم سب یہ نہ مان لیں کہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ بالکل۔ یہ ہمارا اجتماعی یقین ہی ہے جو اسے حقیقت بناتا ہے۔ جی۔ اسی طرح ایک ملکی سرحد، وہ نقشے پر صرف ایک لکیر ہے، لیکن ہمارا یقین اسے ایک ایسی حقیقت بنا دیتا ہے جس کے لیے لوگ جان بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہم دو دنیاؤں میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک مادی دنیا اور ایک وہ دنیا جو ہم نے اپنے یقین سے بنائی ہے، اور یہی چیز ہمیں باقی تمام جانداروں سے منفرد بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک تصوراتی دنیا بنائی ہے، لیکن یہ صرف ایک فلسفیانہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ اس کا ہمارے اوپر، یعنی ہماری بائیولوجی پر کوئی ٹھوس اثر بھی تو ہوتا ہوگا۔ بالکل ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف خیالی باتیں ہیں یا یہ ہمارے دماغ کو بھی بدلتی ہیں؟ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، اور یہی فیووینٹس کی تحقیق کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ یہ ایک دو طرفہ گلی کی طرح ہے۔ اچھا۔ سوچیں کہ آپ روزانہ ایک ہی کچے راستے سے کھیتوں میں گزرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اس راستے پر آپ کے قدموں کے نشان گہرے ہو جائیں گے، ہے نا؟ جی ہاں۔ اور پھر وہ راستہ خود آپ کے چلنے کے انداز کو بدل دے گا۔ ثقافت اور ہماری بائیولوجی کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے عقائد، ہمارا کلچر، یہ ہمارے دماغ میں راستے بناتے ہیں، اور پھر وہ راستے ہمارے سوچنے کا طریقہ بن جاتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں یہ ماننا شروع کر دوں کہ دنیا خطرناک ہے تو میرا دماغ لفظی طور پر بدل جائے گا؟ جی ہاں۔ یہ صرف میری سوچ نہیں بلکہ میرے نیورونز کی وائرنگ بھی بدل جائے گی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی۔ فیوینز کہتے ہیں کہ ثقافت لفظی طور پر ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ واہ! ہمارے عقائد، ہمارے ہارمونز، ہمارے سٹریس لیول، یہاں تک کہ ہماری صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ یقین کے اس پورے عمل کو 3 مراحل میں تقسیم کرتی ہیں۔ کیا ہے وہ مراحل؟ پہلا ہے تخیل، یعنی وہ چیز سوچنا جو موجود نہیں۔ دوسرا ہے معنی سازی، جب ہم مل کر ان تصورات کو کوئی مطلب دیتے ہیں، جیسے آسمانی بجلی کو دیوتا کا غصہ سمجھنا۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے طاقتور مرحلہ ہے نظام عقائد، مل کر ایک بڑا منظم ڈھانچہ بنا لیتے ہیں، جیسے کوئی مذہب، کوئی سیاسی نظریہ یا کوئی معاشی نظام۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ بنائے گئے نظام ان کو ماننے والوں کے لیے اتنے ہی حقیقی ہوتے ہیں جتنی کہ کشش سکل۔ تو گویا ہم سب ایک ایسی کہانی کے اندر رہ رہے ہیں جو ہم نے مل کر لکھی ہے، جی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ کہانی ہم نے ہی لکھی تھی اور اب یہ ہماری حقیقت بن چکی ہے۔ بہترین خلاصہ۔ اور فیوینز اسی نظریے کو ہماری آج کی زندگی کے 3 بڑے شعبوں پر لاگو کر کے دکھاتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ سب عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ اور وہ 3 شعبے ہیں مذہب، معاشیات اور محبت، ٹھیک ہے؟ جی۔ آئیے مذہب سے شروع کرتے ہیں۔ مذہب کے بارے میں فیوینز کا نظریہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی ہونا دراصل یقین کرنے کی ہماری اس وسیع تر انسانی صلاحیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اچھا۔ وہ ان مشہور ارتقائی نظریات کو مسترد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مذہب بس ہمارے بڑے دماغ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے یا صرف گروہی بقا کے لیے ایک چال تھی۔ مجھے ان کی کتاب میں ایک بات بہت حیران کن لگی۔ وہ ایک سائنسدان ہیں، ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس امکان کو کھلا رکھتے ہیں جی، یہ بہت اہم ہے کہ ہو سکتا ہے کسی مذہب کے عقائد میں ماورائی وحی یعنی ٹرانسینڈنٹ ریولیشن کا بھی کوئی کردار ہو۔ یہ ایک سائنسدان کے لیے کہنا بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور یہ ان کی فکری ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سائنسدان کے طور پر وہ ان دعووں کو نہ تو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی رد کر سکتے ہیں جو سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ تو وہ سائنس اور یقین کو دشمن نہیں سمجھتے؟ نہیں، بلکہ انسانی تجربے کے 2 مختلف پہلو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں معاشیات کی۔ یہ کیسے ایک عقیدے کا نظام ہے؟ یہ تو شاید سب سے طاقتور اور نظر نہ آنے والا عقیدے کا نظام ہے۔ کیسے؟
مثال کے طور پر آج کی دنیا کیپٹلزم کے اس بنیادی عقیدے پر چلتی ہے کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے اور محدود وسائل کے لیے مسابقت ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ یہ کوئی قدرتی قانون نہیں ہے، یہ فطرت کی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے، ایک عقیدہ ہے جس پر ہم سب نے اجتماعی طور پر یقین کر لیا ہے۔ اور ہم اسے ہر روز دیکھتے ہیں۔ لالچ اچھی چیز ہے یا گریڈ از گڈ کا نعرہ اسی عقیدے سے نکلا ہے۔ بالکل۔ لیکن فیونس کہہ رہے ہیں کہ یہ سب صرف ایک کہانی ہے جسے ہم نے سچ مان لیا ہے۔ ہم کوئی دوسری کہانی بھی چن سکتے تھے، جیسے تعاون ہی بقا ہے۔ بالکل، ہم نے ایک کہانی کا انتخاب کیا اور پھر ایک ایسی دنیا بنا دی جو اسی کہانی کو سچ ثابت کرتی ہے۔ واہ! اب آتے ہیں تیسرے شعبے، محبت پر۔ یہ بھی یقین کی ایک گہری شکل ہے۔ یہ کیسے؟ محبت تو ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے۔ یہ ایک احساس ضرور ہے، لیکن یہ یقین کے بغیر ناممکن ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اصل میں کس چیز میں سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں؟ اس شخص میں۔ آپ ایک غیر مرئی اور تصوراتی چیز پر یقین کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی دوسرے شخص کے اندرونی احساسات، اس کی وفاداری یا ایک مشترکہ مستقبل کا خواب۔ اچھا۔ یہ سب چیزیں ٹھوس نہیں ہیں، آپ انہیں چھو نہیں سکتے۔ یہ سب یقین کا معاملہ ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا یقین کی سب سے ذاتی اور گہری شکل ہے۔ تو گویا ہر رومانوی کہانی، ہر شادی، ہر گہری دوستی، یہ سب ہماری اس ارتقائی صلاحیت کا ایک ثبوت ہے کہ ہم ان چیزوں پر یقین کر سکتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ بالکل۔ یہ تو بہت خوبصورت سوچ ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ سپر پاور خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ فیل ایونٹس خاص طور پر بنیاد پرستی کے خطرات سے خبردار کرتے ہیں۔ جی، اور وہ اس کی دو قسم کی نشاندہی کرتی ہیں، اور دوسری قسم شاید کچھ لوگوں کے لیے بہت حیران کن ہو۔ اچھا۔ پہلی تو ظاہر ہے مذہبی بنیاد پرستی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ٹھوس سائنسی شواہد جیسے ارتقاء کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک پہلے سے طے شدہ عقیدے سے ٹکراتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے نقطۂ نظر کو نئی معلومات کی روشنی میں بدلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جی۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ بتائیے۔ دوسری قسم کو وہ سائنٹزم کہتی ہیں۔ یہ سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ صرف سائنسی علم کا واحد جائز ذریعہ ہے۔ اور جس چیز کو سائنسی طور پر ثابت نہ کیا جا سکے وہ بے معنی ہے۔ بالکل۔ فیونس اسے یقین کرنے کی انسانی صلاحیت کا غلط استعمال قرار دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تخیل کو محدود کرتا ہے۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک ہتھوڑا ہو اور آپ یہ مان لیں کہ دنیا میں ہر مسئلہ ایک کیل ہی ہے اور باقی تمام اوزار بیکار ہیں۔ یہ انسانی تجربے کے ان تمام پہلوؤں جیسے معنی، مقصد، محبت اور اخلاقیات کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو سائنس کی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کیے جا سکتے۔ بالکل۔ فیونس کے نزدیک یہ دونوں انتہائیں، مذہبی بنیاد پرستی اور سائنٹزم، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، کہتی ہیں بس یہی سچ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جبکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کچھ نیا تصور کر سکتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہماری حقیقت ہمارے عقائد پر مبنی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ ہم اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم نے خود کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ وسائل محدود ہیں اور مسابقت ہی واحد راستہ ہے، تو ہم خود کو یہ بھی یقین دلا سکتے ہیں کہ تعاون اور اشتراک سے ایک بہتر، زیادہ منصفانہ مستقبل ممکن ہے۔ ہم ایک نئی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہی فیونس کی کتاب کا مرکزی پیغام ہے کہ ہم اپنی بائیولوجی کے قیدی نہیں ہیں، ہم اپنی کہانیوں کے مصنف ہیں۔ یقین کرنے کی صلاحیت ہمیں ماضی میں یہاں تک لائی ہے، اور یہی صلاحیت ہمارا مستقبل بھی طے کرے گی۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آگسٹن فیونس کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ یقین کوئی حادثہ یا ہمارے دماغ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سب سے خاص ارتقائی خصوصیت ہے۔ یہ ہماری بائیولوجی، ہمارے معاشروں اور ہماری حقیقت کو اتنی گہرائی سے بناتی ہے کہ اس کے بغیر انسان ہونے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ بالکل۔ یہ ہماری آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جو پس منظر میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ اور ان کی کتاب وائی وی بلیو اسی آپریٹنگ سسٹم کے بننے کی کہانی ہے۔ یہ انسانی ارتقاء کے 20 لاکھ سال پر محیط ایک دلچسپ اور دلکش سفر ہے، جی۔ جو بتاتی ہے کہ کس طرح ہمارے تخیل اور یقین نے ہمیں وہ بنایا جو ہم آج ہیں۔ یہ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ صلاحیت مذہب، معاشیات
اور محبت جیسی طاقتور حقیقتوں کو کیسے جنم دیتی ہے۔ اسے پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ انسانیت کی کہانی پر کوئی مسحور کن دستاویزی فلم دیکھ رہے ہوں۔ جی، سوچنے کا بہترین نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہم یقین کیوں کرتے ہیں، تو 21ویں صدی کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسانیت کے مشترکہ مستقبل کی خاطر اب ہم کیا یقین کرنا چاہتے ہیں۔